بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی رجت کے حوالے سے، جس پہ رجت کی علامات اور اس کے تدارک پر کچھ گفتگو کی تھی۔ تو اس پہ الحمدللہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کمنٹس کے ذریعے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کو بڑا سراہا اور بہت حوصلہ افزائی بھی کی، جو کہ اکثر ساتھی ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ جیسے ایک کمزور انسان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور اچھے الفاظ سے یعنی کہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اب جس بندے کی معلومات کا جتنا بھی دائرہ ہوگا وہ اس لیول پہ جا کے بات کرے گا۔ تو میں خدا نخواستہ کسی کی یعنی کسی پر اعتراض یا تنقید نہیں کر رہا۔ میں اصل میں ایک صاحب نے اس پر ایک کمنٹ کیا تھا، تو میں اس کے یعنی کہ کہہ لے کہ جواب میں یہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی میں جو رجت کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، اسی کے نیچے ایک صاحب نے لکھا کہ بھئی قرآن پاک پڑھنا یا حدیث پاک پڑھنا یہ تو اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کوئی بھی پڑھے اس میں کھلی اجازت ہے، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، یا اس حوالے سے کچھ انہوں نے گفتگو کی۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ان کی بات کو غلط نہیں کہتا، نہ میں نے اس میں یہ کہا یا مجھ سمیت کوئی بھی عامل یہ نہیں کہتا کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس ٹائم بھی یہ بات شاید کہی تھی اور آج پھر یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے 100 بار کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، نہ روک سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی آیت کو یا کسی بھی ایسے ورد کو مخصوص مقدار میں، مخصوص انداز میں، مخصوص وقت میں یعنی کچھ پابندیوں کے ساتھ کریں گے اور کسی مخصوص نیت کے ساتھ کریں گے کہ میں یہ فلاں مقصد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، ویسے سورۃ مزمل قرآن پاک میں آپ ویسے تلاوت کر لیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن مطلب کئی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے بھی سورۃ مزمل جو ہے وہ رزق میں فراوانی کے لیے پڑھی جاتی ہے، آپ پڑھیں آپ کو فائدہ ہوگا۔ سورۃ واقعہ پڑھنے کے لیے بہت سی یعنی حضرات جو ہے وہ اس کو مشورتاً کہتے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ سورۃ مزمل کو یا سورۃ یاسین یا سورۃ واقعہ کو کسی خاص وقت میں پڑھیں گے، خاص مقدار میں پڑھیں گے اور کوئی خاص ٹارگٹ ذہن میں لے کر کوئی خاص نتیجہ اخذ کرنے کی نیت سے جب آپ پڑھیں گے کہ میں نے روزانہ اس ٹائم پر بیٹھ کے پڑھنا ہے اس کو اور اس مقدار میں پڑھنا ہے، اس انداز میں پڑھنا ہے، تو پھر وہ بن جائے گا وظیفہ۔ اس وقت آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی، کیوں کہ اب آپ خالی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ کسی مقصد کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اجازت کیوں لینی پڑتی ہے اس پر بھی میں تھوڑی سی عرض کر دوں۔ اجازت اس لیے لینی پڑتی ہے تاکہ جس صاحب کا یعنی جس عامل کا یہ وظیفہ ہے اس کی تاثیر بھی آپ کو مل جائے، کیونکہ اجازت وہی دے گا نا جس کو اس کے بارے میں پتا ہوگا۔ ظاہر ہے کسی نے وظیفہ کیا ہے، اس کی ریاضت کی ہے، اس کو نتائج ملے ہیں، تو ہی وہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا بھی میں نے یہ پڑھا ہے، اس طریقے سے پڑھا، مجھے فائدہ ہو، آپ بھی کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ عامل ہے، اس نے اس کی باقاعدہ ریاضت کی ہے، وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کرو، آپ کو فائدہ ہوگا، تو یہ ہوگی اس کی طرف سے اجازت۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پیچھے سے ایک آپ کو انرجی مل جائے گی، پیچھے سے اس کو یعنی آپ کو اس عامل کی طرف سے ایک پازیٹیو انرجی مل جائے گی، ایک سمجھے کہ پاور ملے گی۔ اور اگر آپ اکیلے کریں گے تو مطلب آپ کو شاید وہ فائدہ نہیں ہوگا، اور بعض دفعہ اگر کوئی ایسا سخت عمل کریں اور زیادہ مقدار میں کریں تو بعض دفعہ اس میں نقصانات کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس کو عمومی طور پر لوگ رجت بھی کہتے ہیں یا عملیات کا پلٹنا بھی کہتے ہیں۔ تو میں ان صاحب سے معذرت بھی چاہتا ہوں، خدا نخواستہ میرا مقصد کسی کو بھی ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن ایک بات چونکہ انہوں نے کی تو میں نے سوچا کہ میں اس بات کو یعنی ایک خوش اسلوبی کے ساتھ میں ان کی خدمت میں ایک جواباً یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک کی تلاوت سے کوئی بھی بندہ نہیں روک سکتا، نہ کسی کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ کسی آیت کو، کسی سورت کو، کسی رکوع کو مخصوص انداز میں پڑھیں گے، بطور وظیفہ پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی۔
اور وہ اجازت اگر نہیں لیتے تو پھر شاید اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی نقصان والا ایلیمنٹ بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی اور یہ جو شعبہ عملیات ہے اس کو بھی دین کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله